پاکستان میں اس وقت جو بجلی کا ایک کرائسس ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت بھاری بھاری بل لوگوں کو مل رہے ہیں اور موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے، اس کے باوجود پر یونٹ چارجز کم نہیں ہوئے ہیں اور پچھلے سال، اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کا ان مہینوں کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ڈبل سے بھی زائد بل اب لوگوں کے آ رہے ہیں۔ اگر حکمران صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جون، جولائی، اگست میں چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور یونٹ زیادہ کنزیوم ہوتے ہیں اور زیادہ بل آتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس کے بعد لوگ موسم کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ خوش فہمی ہے۔ لوگ انشاءاللہ اب تیار ہو رہے ہیں، احتجاج کا دائرہ وسیع بھی ہوگا اور حکمرانوں کو مجبور بھی کیا جائے گا کہ وہ اپنی شاہ خرچیاں کم کریں اور بجلی کے ٹیرف میں کمی کریں۔ جماعت اسلامی نے عوام کے ان تمام جینوئن ایشوز کو، جو تنخواہ دار لوگوں پر جو ٹیکس لگائے گئے، تاجروں کے اوپر تاجر دشمن اسکیم لگا دی گئی، اسی طرح سے صنعت کاروں کو پابند کیا گیا، فکس چارجز اور وہ بھی ایکسپورٹ کے اوپر ڈبل کر دینا، اسی طرح ایف بی آر کا عمل دخل غیر ضروری طور پر ٹیکس کی وصولی کے لیے، جبکہ فکس ریٹ کا نظام صنعتوں کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے قائم تھا، اس کو بڑھا دینا تھا، اور جبکہ ایف بی آر خود ایک کرپشن کا ادارہ ہے۔ اور ایسے سارے اقدامات جس میں اپنے خرچے کم نہیں کر رہے تھے بلکہ سارا کا سارا بوجھ عوام پر، صنعت کاروں پر، کاروباری طبقے پر ڈال رہے تھے، تو اس پر جماعت اسلامی نے آواز بلند کی۔ اور ایسے ماحول میں کہ جب کوئی بھی پوچھ نہیں رہا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں، تو جماعت اسلامی لوگوں کی ترجمان بنی۔ ہم نے راولپنڈی میں ایک تاریخی دھرنا دیا اور اس دھرنے میں حکومت نے ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک تحریری ایگریمنٹ کیا۔ آج اس ایگریمنٹ کے 45 دن مکمل ہو گئے ہیں اور کل انشاءاللہ منصورہ لاہور میں جماعت اسلامی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ اور ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی تھی، اب پہیہ جام ہڑتال کریں گے، اور ہڑتال بھی یہ بھی زیر غور ہے کہ ایک دن کی کرنی ہے یا لگاتار کئی دن کی کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے جو لانگ مارچ کا ہے۔ اسی طرح سے ماس موبلائزیشن کے جتنے آپشنز ہو سکتے ہیں وہ سب موجود ہیں، اور یہ آپشن بھی موجود ہے، اور جو بہت اہم ہے کہ بالآخر ہم عوام سے یہ اپیل کریں کہ اب وہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ ہم یہ سارے آپشن بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ اگر حکومت نے اپنی روش کو تبدیل نہیں کیا اور لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کیا۔ لہٰذا آج بھی موقع ہے کہ حکومت واضح طور پر کوئی اعلان کرے جس سے لوگوں کو ریلیف محسوس ہو۔ سرے دس اس پورے عرصے میں حکومت نے اعلانات تو بہت کیے ہیں، اور روز یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ آئی پی پیز سے بات چیت ہو رہی ہے اور آئی پی پیز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس سے وڈرا کر لیں، لیکن محض باتوں سے، اعلانات سے، کمیٹیوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جو اقدام حکومت کو خود کرنا ہے وہ انہیں خود کرنا پڑے گا۔ مثلاً اگر حکومتی آئی پی پیز جو 52% ہیں، اس میں تو حکومت خود کچھ کر سکتی ہے نا، لیکن ہمیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں شامل جو لوگ ہوتے ہیں خود ان کی اپنی نجی آئی پی پیز ہیں، اور ان کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کی آئی پی پیز ہیں، اور ان آئی پی پیز کو جو مراحت حاصل ہیں اس میں اوور انوائسنگ بھی شامل ہے۔ اوور انوائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایز پر ایکچوئل نہیں ہے، کہ جتنی معاہدے کے مطابق ان کو پیمنٹ ہونی چاہیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو حکومت اور ان کے قریب ترین لوگوں کی آئی پی پیز ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ پلانٹ بوسیدہ ہو چکے ہیں، مدت پوری کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پلانٹوں کو الاؤ کیا ہوا ہے اور اس کے پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے۔ ان آئی پی پیز میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے معاہدے ہی غلط کیے ہوئے ہیں اور جتنی کیپیسٹی شو کی ہے اتنی کیپیسٹی کا پلانٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمت پاکستانی قوم اپنی بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں اور ٹیکس کی صورت میں ادا کر رہی ہے
جو بجلی بن ہی نہیں رہی، جو ہزاروں ارب روپے میں پہنچ گئی ہے اب سالانہ، اور دوسری طرف انکم ٹیکس میں چھوٹ ہے. تنخواہ دار طبقے کو تو ذرا سا بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ پچھلا سلیب بھی برقرار رکھ لیں تنخواہ دار لوگوں کے لیے، پچھلے سال تک کا جو نیا سلیب آپ نے لگایا اس سے وڈرا کر لیں. اس میں ہم سے یہ کہتے تھے کہ IMF کا بہت دباؤ ہے اور ہم یہ کم نہیں کر سکتے، لیکن چند لوگوں کو، یہ جو 40 لوگ کہا جاتا ہے، 40 خاندان کہا جاتا ہے، میں اس پر بھی ابھی تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دی گئی ہے. اور انکم ٹیکس سے جو چھوٹ دی گئی ہے وہ کتنی ہے؟ 2018 تک اس کی فگر آئی ہے، چھپی ہے اور کسی نے تردید نہیں کی، وہ 1.3 ٹریلین روپیز ہے جو صرف انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے. اور 17-18 کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے چھپانا شروع کر دیا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اس وقت کے جب 300-400 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے دیے جاتے تھے اس وقت تک کی صورتحال یہ تھی. اب کیپیسٹی پیمنٹ 2400 ارب روپے کی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ چھپ بھی رہا ہے کہ اب یہ ہزاروں ارب روپے میں چلی گئی ہے فگر، جو انکم ٹیکس چھوٹ چند لوگوں کو دی جا رہی ہے. چند لوگوں کو چھوٹ دے کے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اتنا بڑا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے سلیب بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے گورنمنٹ. یہ اتنی بڑی دو رنگی ہے کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں اور بہت پریشان ہیں. اگر پریشان ہیں تو چند لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر حکومت یہ بتائے کہ اتنا شور ہونے کے بعد یہ جماعت اسلامی تو، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں یہ مطالبہ کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن کسی کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگایا جائے اور لینڈ ریفارمز کی جائیں آئین اور قانون کے مطابق اور تاریخی ریکارڈ کے مطابق. کوئی پارٹی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بڑی بڑی باتیں کریں یہ سب جو ہے وہ انہی جاگیرداروں کی بنیاد پر اپنی سیاست کرتے ہیں. انہی سرمایہ کی طاقت سے یہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں. ATM مشینیں ہوتی ہیں پارٹیوں کے سربراہوں کے دائیں بائیں کھڑی ہوتی ہیں اور ان کی پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ. 4% لوگ ہیں جن کے پاس 40% کلٹیویٹڈ زرعی زمین ہے، جو قابل کاشت زمین ہے. آپ 96% کو اگر ریلیف دے بھی دیں تو ان صرف 4% لوگوں کے اوپر اگر ٹیکس لگا دیں گے تو یہ سینکڑوں نہیں ہو سکتا، ہزاروں ارب روپے بنے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے. انہی بڑے جاگیرداروں کی پھر شوگر ملز بھی ہوتی ہیں. ان شوگر ملز میں جو دھندا چلتا ہے، میکسیمم شوگر ملز ایسی ہیں جو عام کسانوں سے جب گنا خریدتی ہیں تو 6 مہینے اور سال پیمنٹ نہیں کرتے اور بالکل پونے پونے یہ گنا خریدتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی شوگر کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی زراعت جو ہے وہ بہت بڑا بینیفٹ دے سکتی ہے ہمیں. تو یہی جاگیردار گنے کی یہ اپنا شوگر ملز لگاتے ہیں اور انہی میں اب وہ انڈسٹریلسٹ شامل ہو گئے جو فرٹیلائزر کمپنیاں بنا دیتے ہیں اور جو اسی طرح سے IPPs میں بھی شامل ہیں. گویا ایک ایسا شیطانی قسم کی گرفت ہے اس طبقے کی، ایک چھوٹے سے طبقے کی جو حکومتوں میں شامل بھی ہوتا ہے اور ہر حکومت پر اپنی گرفت رکھتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پاکستان میں جو بھی طاقت کے مراکز سمجھے جاتے ہیں، یہ ان سے بھی سوال ہے کہ جب آپ ہر چیز میں دخل دیتے ہیں تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا اتحاد ہے جس میں سب شامل ہیں. اور ہم دیکھتے بھی ہیں پاکستان کی 77 سال کی سیاست میں یہی تو ہوتا ہے. خاندان ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فوج میں چلا جاتا ہے، ایک بیوروکریسی میں بھیج دیتے ہیں، ایک کو ایک پارٹی میں، ایک کو دوسری پارٹی میں، ایک کو تیسری پارٹی میں. آپ چلیں، کچھ نہیں، آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں کہ جو چند بڑے بڑے سردار اور وڈیرے ہیں، یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے بلکہ اس کے پہلے ایوب کے زمانے سے لے کر اب تک ہر پارٹی میں یہی خاندان جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح سے آپ جنوبی پنجاب کے وڈیروں کو دیکھ لیں، پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر اب تک یہی لوگ آپ کو تمام پارٹیوں میں نظر آئیں گے. اور بعض اوقات ان کے یہاں یہ تقسیم ہوتی ہے کہ تم پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، تم PTI میں چلے جاؤ، تم نون میں چلے جاؤ. ایک آدھ فوج میں بھی چلا جاتا ہے، بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے، عدلیہ ودلیہ کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں، کچھ وکیل بھی بنا دیتے ہیں
اور اس طرح پورے سسٹم پر ان کی گرفت ہو جاتی ہے. یہ جاگیردارانہ نظام ہے, چند خاندانوں کا نظام ہے. یہی آئی پی پی والے ہیں, یہی شوگر ملز والے ہیں. تو ان سے جب تک جان نہیں چھٹے گی 25 کروڑ لوگ کیسے آزاد ہوں گے, کیسے ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا. اس لیے یہ جو آئی پی پیز کا دھندا ہے. اب آپ کے الیکٹرک کی بات کر لیں. کے الیکٹرک تو انہوں نے مونوپولائز, انہوں نے لائسنس دیا ہوا ہے اس کو. بہت پرائیویٹائزیشن کی بات کی جاتی ہے. پرائیویٹائزیشن میں تو کے الیکٹرک کی مثال موجود ہے نا. یعنی 2005 میں جو صورتحال اس ادارے کی تھی جنریشن کرنے کی, اس میں کمی ہو گئی تقریباً 19-20%. جو ٹرانسمیشن تھی وہ خراب ہو گئی. تانبے کے تار چوری کر کر کے انہوں نے اربوں خربوں روپے کمائے, ایلومینیم کے تار لگائے, سسٹم بٹھا دیا. لائن لاسز پاکستان میں سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے ہیں. کون سی چیز ہے جو بہتر ہوئی؟ صرف چند لوگ بہتر ہوئے ہیں جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں, جو ان کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, اور پریزنٹیشنیں دے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور وہ ابھی دیکھیں نا, کتنی عجیب بات ہے. ایسی گرفت ہے اس مافیا کی کہ جس کمپنی نے شیئرز خرید لیے ہیں اس کمپنی کو اب تک بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس کو وہ اجلاس نہیں ہو رہا, اور اس کو وہ حاصل نہیں, اکثریت حاصل نہیں ہے.